ڈرامہ سیریل فرق میں آج کی ایپیسوڈ میں فروا کمال کے پاس آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کل بار بار فون کر رہی تھی، تم ارسا کے ساتھ ہے، جس پہ وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، تمہیں کیا پتا تھا کہ میں ارسا کے ساتھ ہوں؟ لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں سوری، پھر بھی تمہیں برا لگا ہوگا، لیکن کمال کہتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی برا نہیں لگا، اس لیے میں تم اسے بار بار معافی نہ مانگو۔ پھر وہ کہتی ہے کہ اچھا تم نے تو مجھے آئزل کی برتھ ڈے میں انوائٹ ہی نہیں کیا۔ تو کمال کہتا ہے کہ میری بات سنو، آج ہی انویٹیشن کارڈ چھپ کے آئے ہیں تو میں تمہیں کیسے بتاتا؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں، اگر میں یہاں نہ آتی اور تمہیں نہ بتاتی تو تم مجھے کبھی بھی انوائٹ نہ کرتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں مصطفیٰ کمال تمہیں انوائٹ کر رہا ہوں اپنی بیٹی کی برتھ ڈے پہ، اور تم نے لازمی آنا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں لازمی آؤں گی۔ پھر کمال گھر آ جاتا ہے اور آ کے آئزل سے کہتا ہے کہ بیٹا آئزل تم یہاں بیٹھی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں پاپا، آج آپ جلدی گھر آ گئے ہیں۔ اس کے پاپا کہتے ہیں کہ ہاں بس ایک دعوت پہ جانا تھا، اس لیے میں جلدی گھر آ گیا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اچھا دعوت پہ؟ کون سی دعوت پہ؟ تو پاپا کہتے ہیں کہ بیٹا تم ان کو نہیں جانتی، میں واپسی پہ تمہارے لیے 2-3 ڈریسز خرید کے لے آئے ہوں، تمہیں ان میں سے جو اچھا لگے تم وہ پہن لو اور تم بھی تیار ہو جاؤ، انہوں نے اسپیشلی تمہیں بھی بلایا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اچھا چلے ٹھیک ہے، میں تیار ہو جاتی ہوں، لیکن آپا میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے جانے کا۔ لیکن اس کے پاپا کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا تمہیں جانا چاہیے۔ تو کہتی ہے اچھا، وہ تیار ہو جاتی ہے۔ اتنی دیر میں کمال ارسا کے پاس جاتا ہے اور ارسا سے کہتا ہے کہ ارسا تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو، ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ تمہیں نہیں پتا کہ آج آئزل کی برتھ ڈے ہے؟ شازی کا فون آیا ہے، سارے مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے، ہمیں مہمانوں کو ویلکم کرنا چاہیے۔ ارسا کہتی ہے کہ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، آپ چلے جائیں، میں تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گی۔ وہ کہتا ہے کہ کیا ایسی طبیعت کو ہو گیا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، میں ڈاکٹر کو گھر لے آتا۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں ڈاکٹر کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ٹیبلٹ لے لی ہے، اور جو ہے نا آپ چلے جائیں، میں آ جاؤں گی۔ کمال کہتا ہے اچھا۔ پھر کمال باہر چلا جاتا ہے۔ ارسا کے ذہن میں دانیال کی باتیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ دانیال نے کہا تھا کہ میں رات کے ٹائم تمہیں اسی ہوٹل میں ملوں گا جہاں پہلی دفعہ تم نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا، اور میں تم سے وہیں پہ ملوں گا، تمہیں وہاں پہ لازمی آنا ہوگا۔ ارسا بڑا تیار ہوتی ہے اور دانیال سے ملنے اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ آئزل کی برتھ ڈے ہے، اس کا ہسبینڈ اس کا وہاں انتظار کر رہا ہوگا۔ دوسری طرف آئزل کی برتھ ڈے اسٹارٹ ہو جاتی ہے، سارے آئزل کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، لیکن آئزل وہاں پہ بڑا خوش ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں دانیال بھی آئزل کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے گفٹ دیتا ہے۔ وہاں وہ ارسا کو ڈھونڈتا ہے، لیکن ارسا اسے کہیں پہ بھی نہیں ملتی۔ کمال صاحب بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ ارسا ابھی تک پہنچی کیوں نہیں ہے۔ وہ ارسا کو فون بار بار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ارسا فون نہیں اٹھاتی، اور وہ کیونکہ وہ دانیال کے پاس جا رہی ہوتی ہے۔ پھر کمال صاحب کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ارسا اگر نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، ہم برتھ ڈے اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ وہ آئزل کے ساتھ ساری برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لیتے ہیں۔ ارسا وہاں پہ گفٹ لے کر دانیال کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دانیال نے وہاں کیک رکھا ہوتا ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ارسا بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے۔ جب دانیال کے پاس آتی ہے تو دانیال کو گفٹ دیتی ہے۔ دانیال اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنی حسین ہو، اتنی حسین لڑکی میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھی۔ تو کہتی ہے کہ چلو تعریف ہی کرتے رہو گے کہ کیک بھی کاٹیں گے۔ پھر وہ دانیال کہتا ہے اچھا، وہ کیک کاٹتا ہے۔ کمال صاحب آئزل کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بار بار ان کی نظر دروازے پہ ہی ہوتی ہیں کہ کب ارسا آ جائے، کیونکہ سارے لوگ بار بار ارسا کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ ارسا ابھی تک کیوں نہیں پہنچی۔ کمال صاحب گھر پہنچ جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ارسا گھر میں نہیں ہوتی، وہ بڑا پریشان ہوتے ہیں۔ وہ ارسا کو کال کرتے ہیں، لیکن ارسا کال نہیں پک کرتی۔ جب ارسا گھر آتی ہے تو کمال صاحب کو بڑا غصہ آتا ہے۔ وہ ارسا کو اتنا تیار ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اسے پوچھتے ہیں کہ ارسا کہاں تھی تم؟ ارسا اتنا ڈر جاتی ہے کہ وہ کوئی جواب نہیں دے پاتی اور وہ بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے۔ کمال صاحب اس کو اٹھانے میں لگ جاتے ہیں۔ دانیال گھر پہنچتا ہے، وہ اپنا گفٹ کھول کر دیتا ہے تو اس میں آئی فون پرو میکس ہوتا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اتنا مہنگا گفٹ اس نے مجھے دیا ہے۔ دوسری طرف آئزل بھی سارے گفٹ باری باری کھول کھول کے دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ بڑا خوش ہوتی ہے۔